السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ باب الشفاعہ۔ آج جو ہمارا باب ہے، عنوان ہے، وہ ہے شفاعت، سفارش کرنا۔ اللہ کے ہاں سفارش کون کرے گا؟ تو اس بارے میں بہت ساری آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ اللہ کے ہاں سفارش وہ کر سکے گا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہا کون ہے جو اللہ کے ہاں اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یعنی بروز قیامت اللہ کے پاس، اللہ کی بارگاہ میں اللہ جن کو اجازت دیں گے وہی لوگ اللہ کے ہاں سفارش کر سکیں گے۔ سب سے پہلا اور اہم یہ بات ہے، اور سفارش کا حق اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جس کو چاہے گا اور وہ جو ہے سفارش کی اجازت دے گا، اور جن کے لیے چاہے گا یہ بھی یاد رہے کہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، وہ سفارش نہیں کر سکیں گے مگر جن کے لیے اللہ ان کو اجازت دے گا۔ اور پھر بروز قیامت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شفاعت کبریٰ، سب سے بڑی جو ہے سفارش وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ جو میری سفارش ہے وہ اہل توحید کو ملے گی۔ وہ بندہ جو اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو اس نے شریک نہیں اس نے کیا ہوگا، تو کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ فتلک شفاعت لأہل الاخلاص بإذن اللہ ولا تکونوا لمن اشرک باللہ، کہ یہ سفارش ان کے لیے ہوگی جنہوں نے لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہا پھر اسی پہ فوت ہوئے، نہ کہ ان کے لیے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ تو سفارش سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سفارش جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اور نبی کریم جو سفارش کریں گے یہ ہوگی اہل توحید کے لیے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔